نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي آمین یا رب العالمین۔ اب ہم اللہ کا نام لے کر اپنی اس نشست کی کارروائی کا آغاز کر رہے ہیں۔ آپ کو معلوم ہے کہ اس میں میری طرف سے کوئی مونولوگ، کوئی تقریر نہیں ہوتی ہے، بلکہ یہ ڈائیلاگ کے لیے، سوال جواب کے لیے نشست ہم نے خاص کی ہوئی ہے۔ تو اس میں یہ ہے کہ اہتمام کر لیا گیا ہے، بجائے اس کے کہ آپ لکھ کر دیں، اور یہ ادھر اسپیکر موجود ہے اور یہاں آ کر آپ اپنا سوال کریں، لیکن یہ گزارش رہے کہ سوال میں بہت اختصار ہونا چاہیے، سوال ہونا چاہیے، تقریر نہیں ہونی چاہیے، اور اس میں خاص طور پر یہ کہ فقہی مسائل جو ہیں ان کو نہ شامل کیا جائے، اس لیے کہ میں ایک تو خود واقعتاً یہ ہے کہ میں فقہ کا ماہر نہیں ہوں، اور دوسرے یہ کہ چونکہ فقہی اختلافات لوگوں میں ہوتے ہیں تو ان مسائل پر گفتگو سے خام خواہ ایک جو اختلافی کیفیت ہوتی ہے اس میں گویا کہ ایک خاص نقطہ نظر ہمارا آ جاتا ہے۔ ہم اس سے اوپر رہنا چاہتے ہیں کہ یہ جو بھی ہم اقامت دین کی جد و جہد کر رہے ہیں یا خدمت قرآن کی جو بھی ہماری مساعی ہیں، یہ مسلکوں سے اور فرقوں سے بالا تر رہنی چاہیے۔ اس لیے کہ کوئی شخص حنفی ہے، ٹھیک ہے، یہ بھی ایک مسلک ہے، کوئی مالکی ہے، کوئی شافعی ہے، کوئی حنبلی ہے، کوئی ظاہری ہے، کوئی سلفی ہے یا اہل حدیث جن کو کہ ہم عام طور پر کہتے ہیں، تو ٹھیک ہے، وہ اپنے اپنے مسلک پر عمل کریں۔ یہ سارے مسالک اسلام کے اندر داخل ہیں، ان کے ضمن میں یہی ہے کہ ان میں کنٹروورسی میں نہ پڑا جائے۔ چنانچہ تنظیم اسلامی میں احناف اکثریت تو بہرحال حنفیوں کی ہے، لیکن یہ کہ بڑی تعداد میں اہل حدیث بھی ہمارے ہاں شامل ہیں، کام کر رہے ہیں۔ تو اس اعتبار سے ان چیزوں کو دونوں اعتبارات سے کہ میں ماہر بھی نہیں ہوں، اور ظاہر بات ہے کہ جس چیز پر کہ آپ کا کوئی گہرا مطالعہ نہ ہو اس میں کلام کرنے میں تو ہو سکتا ہے کہ کوئی فتنہ پیدا ہو جائے۔ تو اب اس تمہید کے بعد میں آپ سے کہہ رہا ہوں کہ جو بھی صاحب آنا چاہیں آئیں، سوال کریں۔ اپنا تعارف جو ہے پہلے کرا دیں۔ طارق اسکول دکاندار ہوں جی میں۔ اچھا جی، آپ نے ایک دفعہ فرمایا تھا کہ جب بھی میں دعائے قنوت پڑھتا ہوں تو میری چیخیں نکل جاتی ہیں، تو اس آہ و بقا میں ہمیں بھی شامل کر دیے، کیونکہ آپ ہماری چیخ تو نکلواتے رہتے ہیں۔ وہ تو اصل میں اپنا اپنا تاثر ہوتا ہے، یہ تاثر جو ہے یہ دوسروں میں منتقل نہیں ہو سکتا۔ یہ تو یہ ہے کہ دعائے قنوت میں جو کہ ہم پڑھتے ہیں عام طور پر، ایک دعائے قنوت وہ ہے جو اہل حدیث حضرات پڑھتے ہیں، وہ تو حقیقی معنی میں دعا ہے، اس میں اپنا کوئی اقرار، اپنا کوئی دعویٰ نہیں ہے۔ اللہم اہدنا فیمن ہدیت وعافنا فیمن عافیت وتولنا فیمن تولیت وبارک لنا فیما اعطیت وقنا شر ما قضیت فانک تقضی ولا یقضی علیک انہ لا یضل من والیت ولا یعز من عادیت تبارک ربنا وتعالیت نستغفرک ونتوب الیک وصلی اللہ علی النبی۔ اس میں ہم بس مانگ ہی رہے ہیں اللہ سے، جو کچھ تو نے ہمیں عطا فرمایا اس میں ہمیں برکت عطا فرما، ہمیں ان لوگوں میں شامل کر جن کو تو نے ہدایت دی ہے، اور جو گمراہ ہوئے ہیں ان سے ہمیں بچا لے، اور یہ کہ یہ تمام چیزیں۔ لیکن جو حنفی پڑھتے ہیں اس میں اصل میں اقرار ہے بہت بڑا، اللہم انا نستعینک ونستغفرک ونؤمن بک ونتوکل علیک ونثنی علیک الخیر۔ اب یہ جو ہے ان میں سے ایک ایک لفظ کافی بڑا دعویٰ بن جاتا ہے، اے اللہ ہم صرف تجھی سے مدد چاہتے ہیں۔ اب یہ توحید کا بہت گہرا تقاضا ہے، لیکن یہ کہ واقعتاً اس پر پورا اترنا ہمارے لیے ممکن ہے۔ آدمی اگر اس کو دروں بینی کے ساتھ پڑھے گا تو لرزہ آئے گا، جیسے کہ علامہ اقبال کہتے ہیں چمی گویم مسلمانم بلرزم کہ دانم مشکلات لا الہ رہا۔ میں جب کہتا ہوں کہ میں مسلمان ہوں تو مجھ پر لرزہ طاری ہوتا ہے، کب کبھی طاری ہو جاتی ہے، اس لیے کہ میں جانتا ہوں کہ لا الہ الا اللہ کہنے کے تقاضے پورے کرنا کس قدر مشکل ہے۔ کہہ دینا تو آسان ہے، اس پر پورے اترنا کتنا مشکل ہے۔ تو اب اسی میں ہم نتوکل علیک، اے اللہ ہم تجھی پر توکل کرتے ہیں۔
اب یہ بھی سوچنے کی بات ہے، آدمی اندر دیکھے کہ کیا واقعی یہ صحیح بات ہے؟ میرا بھروسہ اور میرا توکل اور میرا اعتماد جو مادی وسائل ہیں ان پر زیادہ ہے یا ذات باری تعالیٰ پر زیادہ ہے؟ مال پر زیادہ ہے یا ذات باری تعالیٰ پر زیادہ ہے؟ انسانوں میں سے جو مددگار ہوں ان پر زیادہ ہے یا اللہ تعالیٰ پر زیادہ ہے؟ تو یہ چیزیں ہیں کہ اگر آدمی اس دعا کو پڑھے سمجھ کر تو پھر یقیناً لرزہ طاری ہوتا ہے۔ تو اس لیے میں نے اپنا تاثر بیان کیا تھا، اور اس تاثر کا گویا کہ میں نے آپ کو ایک مثال دے دی علامہ اقبال سے، چمی گویم مسلمانم بے لرزم۔ اب ایک آدمی تو وہ بڑے دعوے سے کہتا میں مسلمان ہوں، ٹھیک ہے، اللہ اس کے دعوے کو پورا کر دے، لیکن اب اس دعوے کا تقاضا سامنے رکھ کر اپنا جائزہ لے آدمی تو پھر اس کے اوپر کپ کپی طاری ہوتی ہے کہ اس دعوے کو پورا کرنا تو آسان کام نہیں ہے۔